السلام علیکم. پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں ہوں علینا بیگ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب اور شاہد مصطفیٰ صاحب. اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں وزیر اعظم کے اعلان کردہ پیکیج کے حوالے سے. تو میرا پہلا سوال جو ہے شہزاد صاحب آپ سے ہے کہ وزیر اعظم نے کرونا پیکیج کا اعلان کر دیا ہے, یہ تبدیلی کی طرف واپس ایک ایسا قدم سمجھتے ہیں؟ جی یہ بہت بڑا قدم ہے. اور دیکھیں یہ جو ملک ہے نا, یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہوتے ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں, ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں, یہ مطلب ان کے لیے جو ہے یہ اس طرح ہی چلتے ہیں. اور اتنا بڑا ملک آپ کا اتنا بڑا ملک ہے, یورپ کے 27 ملکوں سے بڑا ملک آپ کا ہے, اور اتنی بڑی آبادی ہے. اب دیکھیں نا دبئی کو انہوں نے ٹیکس فری کر دیا اور وہاں پہ وہ کوئی پیسے نہیں لیتے, گڈس جو وہاں آتی ہیں اس پہ کوئی ٹیکسز نہیں لیتے. تو اب برطانیہ کی دیکھیں, برطانیہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے, اس کے آبادی پاکستان سے کم ہے, لیکن یہ کہ دنیا بھر کی بلیک منی, دنیا بھر کی دولت جو ہے اس وقت برطانیہ میں ہے, یورپ میں ہے, کیا کہتے ہیں امریکہ میں ہے, اور جو انڈیمنٹی دیتے ہیں ممالک بلیک منی کو ان ممالک میں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پاکستان واحد ملک بن گیا تھا جہاں پر یعنی کہ جو بھی بلیک منی تھی یا ڈکلیئر منی نہیں تھی اس پر جو ہے پابندیاں لگائی گئیں. اور پھر یہ کہ 50,000 کی ٹرانزیکشن پر بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ وائٹ ہوگی اور اس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ دکھانا ہوگا. دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنی جو ہے نا آمدنی کے ذرائع بتانا چاہیے, دکھانے چاہیے. لیکن اس پیکیج میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے تو ان کو بتانا نہیں پڑے گا اپنا ذریعہ آمدن. جی ہاں, تو اب یہ دیکھیں پہلے تو یہ گورنمنٹ نے بھی, یہ تو یو ٹرن گورنمنٹ ہے نا, تو اب یہ یو ٹرن ہی لیتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو بڑی سختی کی اور کہا کہ جی آپ ڈکلیئر کریں اور 50,000 کی آمدنی بھی ڈکلیئر کریں. اب انہوں نے پہلی بار جو ہے ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا اس طریقے سے نہیں چل سکتا, اور دنیا بھر کے ممالک جو ہے نا, اب دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں آپ کی کتنی دولت ہے, وہاں کے بینکوں میں تو اجازت ہے بلیک منی رکھنے کی, اور وہ تو کوئی نہیں کہہ رہے. انہوں نے جو آپ کے سیاستدان ہیں جن کے اربوں ڈالر وہاں موجود ہیں اور برطانیہ میں اربوں ڈالر موجود ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا کہ جی ڈکلیئر کریں, بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں. آپ سب سے کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو ایک اتنا ترقی یافتہ ملک ہے وہ نہیں مانگ رہا آپ سے ڈکلیریشن نہیں مانگ رہا, اور آپ جو بالکل ہی یعنی کہ ترقی پذیر, اب تو آج تو آپ کی سارا بھرم کھل گیا. پھر وزیر اعظم نے کہا کہ 1 کروڑ آدمیوں نے رابطہ کیا ہے کہ وہ 12,000 روپے لینے کے لیے 1 کروڑ آدمیوں نے رابطہ کیا ہے. 1 کروڑ آدمی رابطہ کرنے کا مطلب یہ ایک خاندان کے 5 آدمی لگا لیں, 6 عام طور پہ لگاتے ہیں, ہم 5 لگائیں تو 5 کروڑ لوگ جو ہے آپ کے غربت سے نچلی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری 25% آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو یہ, اور آپ پھر یہ دیکھیں کل اس سے ہولناک بات جو ہے, کل میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں بشیر فاروقی جو سیلانی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا, بشیر فاروقی نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ہے نا 10 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ بالکل ہی وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور وہ پیسے لینے میں مجبور ہو گئے. شاہد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پیکیج سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ چوروں اور لٹیروں کو بھی موقع دیا اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاست میں اور حکومت میں ان کی جماعت پہلی دفعہ آئی ہے. اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا اگر انتقال کر جائے, گزر جائے, تو اس کے بعد جس کو چارج ملتا ہے تو وہ اپنے حساب سے چلانے کی سوچتا ہے, تجربہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات کھل کے آ گئی کہ ان کے پیچھے تجربہ نہیں تھا. سیاست میں تو دیکھیں سیاسی جماعت جب آتی ہے نا تو اسے سیاست سے ہر چیز کو ہر جگہ سیاست کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ نے کورونا سیاست کر رہے ہیں, آپ دے تو کچھ نہیں رہے عوام کو, سب کچھ بند کرا دیا آپ نے, سب کچھ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. عوام اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں کہ انہوں نے کاروباری لوگوں نے معاشی طور پہ تمام چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں, لیکن انہوں نے اس میں بھی اپنے لیے ایک راستہ نکالا, اور ظاہر ہے کہ راستہ سیاسی انداز یہی ہوتا ہے, اسی طرح نکالے جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا 20 ماہ کا عرصہ زیادہ بڑا ٹائم ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ان کے گرد دائرہ بہت لمبا تھا جو آہستہ آہستہ کم ہوا, ان کے مشیروں کا اور وزیروں کا اور دوستوں کا. تو اس کی وجہ سے اب ان کو سمجھ میں آ رہی ہے, جب دباؤ پڑ رہا ہے, عوامی دباؤ پڑ رہا ہے,
پھر کاروباری حلقوں کا دباؤ پڑ رہا ہے, صنعتی لوگ جو ہے, پھر اصل میں جب آئے ہیں وہ گراؤنڈ پہ, اب گراؤنڈ پہ آ کے انہوں نے پہلا پیکیج دیا ہے, یہ بڑا اچھا پیکیج ہے, اور اس سے جو ہے 100 سے کوئی 80 کے قریب صنعتیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں, اور جب یہ چلیں گی تو مزدوروں کو روزگار ملے گا. اس کے بعد اس کرونا وائرس کی وبا کے بعد آپ کو لوگوں کو دوبارہ ان کی زندگی کو شروع کرنا ہے. جب یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے, میرا خیال آپ نے کیا لگتا ہے کہ اس پیکیج سے جو ہے جو جتنا ہمارا اکنامیکلی لاس ہوا ہے تو کیا ہم اسے اوور کم کر پائیں گے؟ نہیں, دیکھیں دنیا میں بھی کبھی بھی یہ دیکھیں گے, یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے جو پیسے خرچ کر دیے, جب آمدنی آپ کی رک گئی ہے تو وہ نقصان ہی ہوتا ہے ہمیشہ, کہ آمدنی آنے کے راستہ بند ہو گیا اور خرچ کیے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ جو ہے نا ٹائم لگے گا آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں, ملک کو سنبھالنے میں, چیزوں کو بہتر. دنیا کا یہ حال ہے, کوئی نہیں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے پیکیج لے کر آتے رہیں گے. اور آپ خوشائند بات یہ ہے کہ عمران خان اس دائرے سے باہر نکلیں, اور اب پہلا قدم سیاسی دائرے میں رکھا ہے. تو شہزاد صاحب, جیسے کہ ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پالیٹکس کو سمجھ رہے ہیں اور اس میں کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اس پیکیج کے تحت؟ نہیں, نواز شریف اور شہباز شریف کو تو چھوڑا ہوئی ہے, شہباز شریف کوئی گرفتار تو نہیں ہے اور نواز شریف بھی گرفتار نہیں ہے. ہاں, میرا خیال ہے ان کے خلاف مقصد یہ ہے کہ یہ نیب کیسز اور یہ تمام ختم کر کے ایک ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے. جی ہاں, یہ نئے سیاسی دور کا آغاز, یہ بہت اچھی تجویز ہے. اور یہ دیکھیں, یہ عمران خان کو تھوڑا سا جو ان کی عمران خان اور ان کے جو اتالیق ہیں اور جو ان کے مشیر ہیں, ان کو اپنی کیا کہتے ہیں جو انا کا خول ہے نا, اس میں تھوڑا سا نکلنا پڑے گا. اور جب تک وہ نہیں نکلیں گے تو پھر یہ کہ یہ ملک کے لیے کوئی اچھی اور بہتر بات نہیں ہوگی. اور دیکھیں, نیب کب سے یہ نواز شریف کے خلاف اور زرداری کے خلاف اور دوسرے سیاستدانوں کے خلاف اور بیوروکریٹس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن میں ہے, لیکن یہ کہ اب تک کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے, کوئی چیز نیب ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. تو پھر یہ ہے کہ وہ جو پولی بارگین ہوتی ہے وہ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کو بھی کیا کہتے ہیں وہ شہزاد صاحب, نیب سے اچھا کام تو ہماری سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ 480 ارب روپے جو ہے وہ بحریہ ڈیم سے جو ہے وہ ریکور کرنے کے جو ہے آغاز کر دیا. جی, تو 480 وہ تو دینا ہی ہے, سمجھے, لیکن اس کے مقابلے میں اگر نیب کے کام دیکھے جائیں تو نیب نے تو اصل میں سیاسی استعمال بھی ہوا ہے نیب کا. جی اب آپ اس کو کسی طرح بھی لیں کہ کہیں کہ جب ایسا نہیں ہوا ہے, لیکن نیب کا میرا خیال اب غلطیوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, سمجھے, اعتراف کرتے ہیں اور راستہ دیں. اب جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹائم کا, بہت شکریہ شاہد مصطفیٰ صاحب اور بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.